بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین السلام علیکم۔ سکندر رحمان راجہ آپ کے سامنے اپنے پروگرام حقیقت کا کیا کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ یہ میرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، صوفی جاوید صاحب۔ آپ کو میں جناب اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس ادراک نیوز کے اس پلیٹ فارم پہ آئے۔ تھینک یو جی رائے صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ آپ کی نوازش، آپ کا خلوص ہے، پیار ہے، آپ بھائی ہیں۔ اور میرے متعلق تو آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں سیاسی کارکن ہوں، اپنا آپ نے جو ہے نا وہ ذکر نہیں کیا۔ آپ بھی بہت بڑے سیاسی کارکن ہیں، آج کل آپ صحافت سے وابستہ ہیں، لیکن سیاست میں بھی ہم اکٹھے رہے ہیں۔ آپ کا بڑا پازیٹیو رول کردار ہے، آپ بھی مسلم کانفرنس میں رہے ہیں اور بڑے محنتی کارکن تھے آپ۔ جاوید صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ بتایا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے سیاسی سفر اکٹھے شروع کیا اور ایک سال چلتے بہت یعنی کہ دور ہم نے اکٹھے گزارے، لیکن سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ماضی کے ان جروگوں میں جانا پڑے گا صوفی صاحب کہ آپ بتائیں کہ علاقہ اندرال کی ابتدائی جو زندگی تھی وہ کیا تھی، اور آج جو وہاں پہ ریل پیل ہے اس کے حوالے سے آپ عوام کو بتائیں کہ اس سے پہلے ہماری جو نئی نسل ہے انہیں نہیں پتہ کہ ڈڈیال کیا تھا، علاقہ اندرال کیا تھا، کتنی مجبوریاں تھیں، ہم کتنی مشکلات میں تھے، اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں کہ واقعی آج ہم کہاں ہیں، کہاں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے صاحب، یہ ہمارا جو علاقہ ہے اسے اندرال کہتے ہیں ہمارے علاقے کو۔ آج کی جو نئی نسل ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اندرال جو ہے وہ کیا ہے۔ ایکچولی اندرال علاقہ جو ہے یہ لفظ تو انڈر ہل ہے، جس طرح فارسی کا لفظ ہے کوتلے، اور اسے بگاڑ کے کوٹلی بنا دیا گیا۔ آج بھی آپ جائیں، ہمارا ایک گاؤں ہے کلروڑی، اس کلروڑی موضع کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، ایک آبادی تھی، ایک محلہ تھا جسے پلیر کہتے ہیں۔ وہاں میاں بدھو صاحب، سائیں غلام محمد صاحب جو مرشد ہیں، نہیں ان میاں محمد صاحب کے، میاں محمد صاحب کے عارف کھڑی کے، ان کا مزار ہے۔ تو وہ جگہ جو ہے آج بھی آپ اگر وہاں کھڑے ہوں تو رات کے ٹائم بالخصوص یہ ارنو اور سیاہ کی لائٹس اور یہ پلاک اور اونا کی یہ بالکل ملی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ سٹیڈیم میں اور چاروں اطراف یہ درونی بٹھوئی امب اور ڈڈیال، یہ پورا موڑا کلیال، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ ایک اچھا نظر آتی ہے۔ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ سٹیڈیم ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ بہت ہی زرخیز علاقہ، میں بلکہ یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر جو ہے اس میں اگر کوئی میدان تھا یا میدان ہے، اب چونکہ پانی کی نظر ہو گیا ہے، وہ ہمارا علاقہ اندرال تھا۔ اس طرح تو یہ برنالے کے اس طرف جو ہے وہ برنالہ اور اوان شریف، یہ بارڈر ہے گجرات کا، وہ ایریا اسے آپ میدان کہتے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر اگر کوئی میدان تھا تو وہ یہ ہمارا علاقہ اندرال تھا۔ اور علاقہ اندرال آج میں بعض دفعہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ اندرال کے دیگر ہمارے جو آزاد کشمیر کے اضلاع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندرال جو ہے یہ ڈڈیال کے لوگ، میرپور کے لوگ بہت امیر ہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ یہ آپ 60 سے پیچھے چلے جائیں تو ہمارے لوگ، ہمارا علاقہ جو ہے اس طرح جو آج نظر آ رہا ہے یہ نہیں تھا۔ غربت تھی، محنت کش لوگ تھے، لوگوں نے شپ پہ جا کر نوکری کی۔ بندرگاہ جو ہے وہ بمبے ہوا کرتی تھی۔ میرے اپنے والد صاحب، میرے تایا، میرے چچا تینوں سرنگ تھے جہاز پہ، اور اس زمانے میں جو سرنگ تھا اس کی بڑی ویلیو تھی، بڑی عزت وقار تھا، اور سرنگ جو تھا وہ امیر آدمی سمجھا جاتا تھا۔ ہمارا مکان جو ہے آج بھی وہ موجود ہے مکان،
یہ 1921 میں پکے مکان بنے. اس زمانے میں رائے صاحب کچے مکان بھی بہت کم تھے لوگوں کے, اور وہ زمانہ تھا کہ جب کھتری کے قرضے کے نیچے بندہ آ جاتا تو ایک ہی ذریعہ تھا کھتری کے قرضے سے نکلنے کا, باہر نکلنے کا, وہ جہاز کا سفر تھا, شپ کا, بحری جہاز. اور بحری جہاز اس وقت سٹیم سے چلا کرتے تھے, یہ ڈیزل پیٹرول وغیرہ نہیں تھا, اور ایک شپ پہ 300 بندہ کام کرتا تھا. 300 جو ہے ان میں تجربہ کار, ماہر, ایکسپرٹ لوگ. 100 بندہ جو ہے وہ آگ کا کام کرتا تھا, اسے آگ والے کہتے تھے. 100 کوئلے کا اور 100 پانی کا. یہ کوئلہ, پانی, آگ کے ورکر کام کرتے تھے, تو پھر جو ہے نا وہ سٹیم بنتا, سٹیم سے جو ہے نا وہ جہاز جو ہے نا وہ رن کرتا تھا. مشکل ترین ٹائم تھا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ 80, 85 یا 90 سال کا کوئی بندہ اللہ کی قدرت سے اگر دوبارہ زندہ ہو جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ کیسے حالات تھے ہمارے علاقے کے. بے شمار لوگ ہیں, ایسی مثالیں موجود ہیں. کھتری اگر کسی کو 1 روپیہ دیتا تھا نا, وہ 1 روپیہ بندہ قرض اس کا ادا نہیں کر پاتا تھا, اور 1 روپیہ کئی سینکڑوں میں تبدیل ہو جاتا تھا. سب سے زیادہ منگلہ جھیل کے بننے سے, منگلہ ڈیم قائم ہونے سے اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو ہمارے قبیلے کو ہوا ہے. منگلہ ڈیم کے وجود میں آنے سے سب سے زیادہ متاثر جو ہے نا ہمارا قبیلہ ہوا ہے, حلقہ نمبر 2 میں اور حلقہ نمبر 1 میں. 7 گاؤں تھے ہمارے. آج ہمارے جو ہے نا وہ 3 گاؤں, بلکہ 2.5 نہیں, 1 گاؤں رہ گیا ہے. تھنپال اجڑ گیا, 2 گاؤں, موڑا شیر شاہ اور پگل چاک. تھنپال اجڑ گیا, رائے پور اجڑ گیا. 67 میں انخلا ہوا تو کلوڑی, تاجپور, مرچولہ اور جو ہے نا یہ مرچولہ, کلوڑی, تاجپور, ان کی چھوٹی چھوٹی ڈوکیں تھیں جن میں کنڈ تھا, جن میں کھلٹا تھا, جن میں پلیر تھا, اور جن میں جو ہے نا وہ ملا تھا. وہ بھی اتنی چھوٹی نہیں تھی, کم از کم 50 گھروں پہ مشتمل وہ آبادیاں تھیں. یہ سارے پانی کے اندر آ گئے. اور سب سے زرخیز جو علاقہ تھا ہمارے اندرحل کا, اس پہ ہم مالک تھے بینس راجپور. اچھا جی جاوید صاحب, بڑی طویل ہسٹری ہے علاقہ اندرحل کی, آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی. اب یہ بتائیں کہ ڈیم کے بننے کے بعد جو ہماری صورتحال ہے وہاں پہ, جو متاثرین ہیں ان کی, اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں. نہیں جی, بکھر گئے لوگ. ڈیم بننے کے بعد لوگوں نے سفر کیا رائے صاحب. ہمارے لوگ متاثر ہو کے چلے گئے, کچھ گجرانوالہ چلے گئے, کچھ لوگ سندھ میں چلے گئے. جس طرح ڈاکٹر لیاقت صاحب کی فیملی سندھ میں, پچھلے عرصے میں سردار سکندر صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو ہوا یہ کہ اپریزنگ کا پروجیکٹ جو ہے نا یہ شروع تھا. اپریزنگ کی, اب سروے وغیرہ یہ وہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے. تو ان کے وہاں مویشی اور ان کی کھڑی فصلیں وہ جلا کر, مویشی جو ہے نا وہ لوگ لے گئے, مویشی لے گئے, فصلیں انہوں نے جلا دی, ان کے گھروں کو ڈیمیج کیا. تو اس زمانے میں پھر وہ لوگ سندھ سے آئے, میرے ساتھ رابطہ ہوا ان کا, ڈاکٹر صاحب کا. پھر ہم وزیر اعظم اس وقت کے سکندر صاحب تھے, ان سے ملے. پھر ہم نے ان کو کہا کہ یہ چیف سیکرٹری جو ہے اس سے آپ بات کریں سندھ سے, کہ ان لوگوں نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں. لوگوں نے سفر کیا. جو دینے میں ہمارے لوگ آباد ہوئے نا 67 میں, ان لوگوں کی پوزیشن تو یہ تھی کہ ہر بندے کو لوٹ لیا جاتا تھا. آج بھی پہلے جو ہے نا 10-15 سال تو لوگوں نے اتنا سفر کیا کہ اگر کوئی عزیز رشتہ دار یہاں سے جاتا, ان کی فوتگی میں کوئی شادی بیاہ یا موت مرگ ہو جاتا وہاں, تو وہ بیچارہ اپنی جیب خالی کروا کے واپس آتا. پھر یہ کیا ہے جی, میں رائے صاحب اس دفعہ کی بات کرتا ہوں. ہمارا ایک گھر ہے وہاں, ایک ہمارا عزیز ہے, اس کا گھر ہے, 6 کنال پہ مشتمل وہ گھر ہے. ہماری زمینوں کا اس وقت ریٹ جو ہے وہ ہے کم از کم بھی اگر منیمم آپ کریں تو جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ مرلہ. یہ میں کم ریٹ لگا رہا ہوں. 1 لاکھ مرلہ 20 لاکھ کنال ہو گیا. 20 لاکھ کنال ہوگی. اب 6 کنال ایک
करोड़ 20 लाख हो गया। 20 लाख हो गया। 1 करोड़ 20 लाख जो है ना उस जगह की प्राइस है। घर जो उनका बना हुआ है आज भी जाकर आप देख सकते हैं 5 करोड़ का घर है। उतनी कंस्ट्रक्शन इस तरह का घर जो है अगर इस वक्त बनाया जाए तो 5 करोड़ से नीचे कम पैसे नहीं लगते। उनको मुआवजा क्या मिला? उनको मुआवजा 60 लाख रुपए मिला। अब ये जुल्म नहीं है क्या? क्या मतलब है? हमने देखे ना हमारे खेत खलियान, हमारे कब्रिस्तान, हमारे घर बार सब कुछ हमने जो है ना पाकिस्तान के नाम किए हैं। बड़ी दर्दनाक स्टोरी है जी। आप ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। पाकिस्तान के नाम ये सारा कुछ किया, सारी कुर्बानी दी और काला बाग डैम जो है ना वो नहीं बन सका। और उसकी मैं थोड़ी आपको जो है ना वो गुजारिश करूं कि काला बाग डैम जो है उसका 80% रकबा जो है वो बंजर है, वीरान है। 20% उसकी आबादी है। हमारी 90% आबादी थी जो बता रही। अब 20% आबादी वाले जो है वो पहाड़ों और जंगलों में पानी के लिए वो उन्हें पानी पहाड़ों और जंगलों में पानी जाएगा उनका। अगर काला बाग डैम बन जाता है आबादी कम मुतासर होगी। वो एग्री नहीं कर रहे। आखिरी एक बात जो है ना मुतासरीन के हवाले से जो आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वापडा से कहना चाहते हैं वो कुछ मुझे बताएं ताकि लोगों को इस बारे में पता हो। देखिए जी, गुजारिश ये है कि हमें उस तरह राज साहब एडजस्ट नहीं किया गया मुतासरीन को। मुतासरीन की पोजीशन ये है कि 2-2, 4-4 कनाल के घर छोड़ के लोग आएँ और जिस जगह हम आबाद हैं इस वक्त हमारी ये जो न्यू टाउन बना है डडियाल में, वहाँ पानी नहीं है। न्यू टाउन में पानी नहीं है। बाज़ मकान जो है उनकी जगह बैठ रही है। मकान की दीवारें मकानों की टूट गई हैं। हमारे एक अजीज़ है, उनका घर जो है उसका पूरा एक सैन साइड पे 2 सैन दरमियान में उसने छोटा सा सेट बनाया। कनाल का प्लाट था। बैक साइड जो है उसकी कोई 10-15 फुट उसकी जो है ना वो चौड़ाई है उस सैन की, वो बैठ गया। अभी पानी वहाँ नहीं है। और मुश्किलात ये हैं कि हमारे लोग जो है ना वहाँ से कुछ लोग तकरीबन 10 या 8 या 10 घर आए थे यहाँ, जिनमें से 4-5 घर जो है वो वापस चले गए इसीलिए कि यहाँ जो है ना ये मुश्किलात है, पानी की मुश्किल है। न्यू टाउन में एक और जो चीज़ है उसके बारे में आप मुझे बताएं। वहाँ पे स्कूल बने थे, हॉस्पिटल बना था और ये सारी चीज़ें जो है ना वो बनी थी, लेकिन ये है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सका। तो उसके बारे में हुकूमत वक्त से आप क्या मुतालबा करेंगे और वापडा से क्या मुतालबा करेंगे? देखें जी, इस वक्त जो उन्होंने, मैं 2 दिन पहले गया हूँ टाउन में, जो सरकारी इमारतें बनी हुई हैं, स्कूल का भी बुरा हाल है और अपनी मदद आप लोग जो है उसको कर रहे हैं। फर्नीचर वगैरह और छोटी मोटी कोई कंस्ट्रक्शन दीवार वगैरह होगी या गेट, ये वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई उस पर, आप न्यू टाउन में जाए ना तो वो जो सरकारी इमारत है वहाँ, वो देखकर आपको वो खंडर का मंजर पेश कर रही है और देखकर आपको दुख होता है कि इन लोगों को वहाँ से जो है ना उठाकर यहाँ बिठा दिया गया और ये जो फरमाया जा रहा था कि इनको फ़लाँ सहूलत मुहैया की जाएगी, वो सहूलतें वहाँ मौजूद नहीं हैं। तो मैं वापडा वालों को भी कहता हूँ, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को भी कहता हूँ, गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी कहता हूँ कि इन लोगों के बहुत प्यारे गांव थे, बहुत प्यारी आबादियाँ थी, इनके कुएं थे, इनके घर थे, इनके खेत खलियान थे, इनकी सड़कें थीं, इनकी पुख्ता गलियाँ थीं और इन लोगों को आपने वहाँ से उठाकर 4 कनाल का मकान जिसका था, जिस बंदे का 4 कनाल पे मकान बना हुआ था, उसको 10 मरले का मकान जो है ना 10 मरले का प्लाट मिला है। वहाँ आकर उनको इन्होंने कैद कर दिया। पर चलो ठीक है, ये भी लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि उनको भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, डिस्पेंसरी है वहाँ और उसके अलावा स्कूल है, इन बिल्डिंग्स का वहाँ जाकर आप देख लें कि उनका क्या हाल है। कोई इस वक्त तक किसी, ना ही वापडा वालों ने तवज्जो दी है, ना ही गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने तवज्जो दी है और ना ही जो है ना ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की
طرف سے ہمیں جو ہے نا ہمارا خیال رکھا گیا ہے۔ حاضر ہوں گے، یہ تھی حقیقت ہے کیا سکندر احمد کے ساتھ۔